قرآن کریم کے اندر میں نے عرض کیا قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایک جملے کے اندر، لفظ کے اندر، ایک ایک شد مد زیر زبر کے اندر اس امت کی ہدایت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو ہے وہاں پر مسافر بن کر، وہاں پر وہ لڑکیوں کا بڑا لمبا قصہ، میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جس کو مفسرین نے لیا، جس کو علماء باقاعدہ حیا کے لیے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو حیا کی ادا اتنی پسند ہے، اللہ پاک نے اس لڑکی کا تذکرہ کیا، نام اس کا نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ کیا، اس کے چلنے کے انداز کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کو حیا اتنی پسند ہے کہ اس لڑکی کے حیا کے چلنے کے انداز کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دی، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو لڑکیوں میں سے ایک آئی، جب انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ جی ایک مسافر ہے اور بڑا پرہیزگار اور نیک لگتا ہے، اس کو ہم اپنے لیے کام پر رکھ لیتے ہیں، تو والد نے بھیجا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ لڑکی جاتی ہے، اس کے جانے کے انداز کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، تمشی علی استحیاء۔ مفسرین لکھتے ہیں اصل جملہ ہونا چاہیے تھا تمشی باستحیاء، وہ گئی حیا کے ساتھ، لیکن اللہ نے باستحیاء نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا علی استحیاء۔ اعلیٰ آتا ہے کسی چیز کے اوپر، یعنی اللہ پاک نے یہاں اس کے چلنے کے انداز کو اس طریقے سے بیان کیا گویا کہ وہ لڑکی اس انداز کے اندر سے گئی ہے کہ اس لڑکی نے حیا کو اپنی سواری بنا لیا، اور حیا کے اس جو ہے سوار ہو کر وہ جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اس حیا کے چلنے کو اتنا پسند کر دیا کہ جو عربی اسلوب ہے اس کو بدل کر جو ہے علی استحیاء فرمایا، گویا کہ وہ لڑکی حیا کی سواری پر سوار ہو کے جا رہی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو ہم نے اپنی بچیوں کو دینا ہے، یہ وہ درس ہے جو ہم نے اپنی عورتوں کو دینا ہے، یہ وہ درس ہے جو ہم نے اپنی مستورات کو دینا ہے۔